Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today. And if you remember, last time we were discussing about the human and financial control systems. I discussed with you several financial controls in the last lecture. Agar aapko yaad ho to we had the opportunity to discuss the different financial statements, which included the balance sheets and cash flow statements and assets and liabilities statements and اس طرح کے ڈفرینٹ ہم نے کیش فلوز دیکھے. دین آئی ٹولڈ یو کہ کس طرح سے آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرتے ہیں, کیسے آپ کا فائنینشیل پروگرس نظر آتا ہے. سو دیز ور دا تھنگز دیٹ وی ہیڈ ڈسکسڈ ان دا لاسٹ lecture. Also we saw the systems theory and the functional systems through which the control systems work, and we had a discussion that control and feedback is generally applied at each and every step of systems process or systems theory. Different functions کے ہم نے systems دیکھے تھے. For example marketing کا دیکھا تھا, operations کا دیکھا تھا, and then research and development کا دیکھا تھا, then MIS کا دیکھا تھا, human resource management departments کے control systems ہم نے دیکھے تھے. So basically we are dealing with the control systems. Control کے under again I would start by telling you کہ there are 4 functions of management: planning, leading, organizing, controlling, right? اور پہلے 3 سیکشنز ہم کور کر چکے ہیں. اس کے انڈر ہر سیکشن کے انڈر ہم مختلف چیپٹرز پڑھ چکے ہیں, اینڈ دس از دا فائنل ون, دا کنٹرولنگ پارٹ, جس کے انڈر ہم اب یہ والا چیپٹر دیکھ رہے ہیں, کنٹرول سسٹمز ہیومن اینڈ فائنینشیل, اور بہت جلد ہم اس کے اندر ایک اور چیپٹر فائنل پڑھیں گے جس کو آپریشنز مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. سو لیٹس موو فارورڈ اینڈ سی کہ کہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا. فار ایگزامپل ایز آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ کنٹرول سسٹم پروسیسز ہم نے دیکھے تھے, ٹائپس اینڈ فریکوینسی اینڈ میتھڈز آف کنٹرول دیکھے تھے, ٹھیک ہے. دین وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ بجٹنگ اینڈ دین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ٹھیک ہے, بیلنس شیٹس اینڈ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز اینڈ ڈفرنٹ ادر کیش فلوز اسٹیٹمنٹس. سو لیٹس موو فارورڈ. Human controls, this is the more or less the other part of the chapter. ایک طرف you really have to control the financial aspect of an organization, or on the other hand you have to control the human aspect of the organization. Financial کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا آپ کا بجٹنگ تھی, کتنی آپ کی اس میں پلاننگ تھی, کتنے آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کا ڈیسیژن لیا تھا, اینڈ آن دی ادر ہینڈ کتنا آپ نے اسپینڈ کیا, ٹھیک ہے, ایکچوئل ورسز واٹ واز ڈیسائیڈیڈ فار. اس کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ویریئنس کی صورت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں, اور وہ ویریئنسز آر کنسیڈرڈ ایز دا کائنڈ آف ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو. نیگیٹو مینس کہ آؤٹ پٹس میں ہو تو اٹ مینس کہ یو آر بیہائنڈ دی پروڈکشن, اور اگر کاسٹ میں نیگیٹو کا ایلیمنٹ آئے تو اٹ مینس کہ جتنا آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ایک چیز کے اوپر اسپینڈ کرنے کا, اس سے آپ زیادہ اسپینڈ کر چکے ہیں. سو یو ریئلی ہیو ٹو کنٹرول دی کاسٹ, یو ریئلی ہیو ٹو کنٹرول دی پروڈکشن پرائسز, یا جو بھی آپ کے نیگوسیشن سسٹمز ہیں ود دی مارکیٹ, ود دی سپلائرز, یو ریئلی ہیو ٹو کنٹرول ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو اس طرح سے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو فائنانس کا پارٹ ہو گیا. ہیومن بینگس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, لوگوں کو, امپلائیز کو. اس کے لیے جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو اوپن اسٹریٹجی ہے کہ یو جسٹ گو آن راؤنڈز, آپ چیک کرتے ہیں. پھر آپ کو میں بار بار ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ ہیومن بینگز بیہیویئر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, ایس او پیز ڈیولپ کرتے ہیں. ایس او پیز مینس دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آر ڈیولپڈ, ٹھیک ہے. ان پروسیجرز کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی یا کون سا بیہیویئر کہاں پر جا رہا ہے اور کہاں پہ آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے, رائٹ. تو دا پروسیس آف گیونگ, پہلی چیز اس میں دیکھتے ہیں کوچنگ. کوچنگ کیا ہوتا ہے؟ کوچنگ از کائنڈ آف ٹیچنگ, little bit related with teaching. The process of giving motivational feedback to maintain and improve performance.
آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو probably you will talk to your colleagues, probably you will talk to your supervisor, probably you will talk to your subordinates. You never know کس سے آپ کو بات, you may have you may talk to the people in other departments. وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے, تو that would be called coaching. ٹھیک ہے, آپ کو موٹیویشنل فیڈ بیک ملتی ہے ٹو مینٹین اینڈ امپروو دا پرفارمنس. لیکن کوچنگ میں کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے جس کو مینٹورنگ بولتے ہیں یا مینٹرنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, مینٹرنگ اور کوچنگ میں فرق ہوتا ہے. مینٹرنگ از لائک کہ آپ کوچنگ میں تھوڑا سا آپ کا انسٹرکشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا. یہ میں آپ کو آئی مین پرابلی ناٹ فرام دا بک, آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ کو یاد رہ سکے یہ بات, کہ فار ایگزامپل کوچنگ میں تھوڑا سا انسٹرکشنل ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے, رائٹ. اور اس کے برعکس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو مینٹرنگ بولا جاتا ہے. اور کوچنگ اور مینٹرنگ دونوں ہی کنسیڈر ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہیومن بینگس کی موٹیویشنل سپورٹ کے لیے, گائیڈنس کے لیے. یہ جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی آپ کی ایک کہتے ہیں نا گائیڈنس آپ کو مل جاتی ہے فرام دی پیئرز, فرام, اٹس ٹوٹلی انفارمل آپ کو سپورٹ یا گائیڈنس جو ملتی ہے, دیٹ از کالڈ مینٹرنگ. ٹھیک ہے, گائیڈنس آپ کو ملتی ہے فرام پیئرز اینڈ کلیگز اینڈ مے بی یور باسز. کوئی بھی آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے. اینڈ ایکچولی اٹ از سیڈ کہ زندگی میں اچھے مینٹورز ضرور تلاش کیجیے, کیونکہ وہ مینٹورز آپ کو بتاتے ہیں کہ سسٹمز کے ساتھ آپ کو کیسے چلنا ہے. فار ایگزامپل آپ آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہائر اسٹڈیز میں ایک تو آپ کو کوچنگ کے سیکشنز ہوں گے, وہ آپ کو مے بی آگے اگر آپ باہر فارن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو اپیئر ان ویریس ٹیسٹس. اسپیشلی اگر آپ امریکہ سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو امریکہ سائڈ پہ جانے کے لیے یو ریئلی ہیو ٹو کلیئر سم آف دا بگ ٹیسٹ, جس میں GRE شامل ہے, جس میں ٹوفل شامل ہے, اینڈ دین دیر آر سرٹن سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ان کے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ آپ کو دینے پڑیں گے, رائٹ. اب اس کے لیے تو کوچنگ آپ کو ملتی ہے. کوچنگ مینس کہ آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کریں گے یا آپ اس کے جو ٹیسٹ کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پیپل ول کم اینڈ ہیلپ یو. ٹھیک ہے, آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. دس از کالڈ لٹل بٹ آف کوچنگ. آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے. مینٹورنگ از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ. اب آپ کا فار ایگزامپل ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, آپ انفارملی ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, واٹ وڈ بی یور سجیشن, کہ میں کن پوائنٹس پر فوکس کروں. وہ جو فیڈ بیک آپ کو ملتی ہے اپنے کلیگز سے, وہ آپ کو اندر کی ٹپس دیتے ہیں کہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو یوں ہوا تھا, فوکس آن دس تھنگ, پیپل جنرلی ایویلویٹ یو آن دس تھنگ. جب آپ اسکالرشپس اویل کرتے ہیں تو پیپل ریئلی وانٹ ٹو نو کہ فار ایگزامپل اسکالرشپ میں اپیئر ہونے کے لیے, فائنلائز ہونے کے لیے آپ کو کس کس قسم کے ٹپس چاہیے. تو وہ ٹپس, وہ چھوٹی چھوٹی گائیڈنس, گائیڈ لائنس, فیڈ بیک اور موٹیویشن جو ہوتی ہے یہ آپ کو مینٹرز سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کبھی بھی پروفیشنل جو آپ کے کوچز ہوتے ہیں یا مے بی آپ کے جو فارمل لنکیجز ہوتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں اگر آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے تو وہ کوچ کرے گا آپ کو انسٹرکشنل ٹیکنیکس بتائے گا. مینٹرنگ میں بھی وہ کلاس روم انوائرمنٹ میں نہ کر سکے, آفس میں آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اوکے دس از دا وے یو شوڈ موو آن. اٹس جسٹ انفارمل ٹاک بٹوین یو اینڈ دا پرسن. میں یہ نہیں اس کو اتنا ڈسکس اس لیے نہیں کروں کیونکہ کنٹرول کے ایکچوئل ایلیمنٹ میں نہیں آتا, سیلف کنٹرول میں آ سکتا ہے. اگر میں اپنے اوپر سیلف چیکس لگانا چاہتی ہوں تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو ٹاک اینڈ آئی ہیو ٹو آسک ویریس پیپل. تو پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گی کہ کہیں میں اپنے پروسیس میں کہیں غلط نہیں جا رہی. سیلف کنٹرول کے حصے میں یہ مینٹرنگ کا پارٹ ہے. لیکن کوچنگ کی جب بات آتی ہے تو کوچنگ جنرلی آرگنائزیشن کی طرف سے ہی دی جاتی ہے, جس میں یو آر بینگ ٹاٹ. بہت ہی فارمل ٹیچنگ تو نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں انسٹرکشنل ایلیمنٹ اور ٹیچنگ کا پرسپیکٹو ہائی لائٹڈ ہوتا ہے. سو اٹس دا پروسیس آف گیونگ موٹیویشنل فیڈ بیک ٹو مینٹین اینڈ امپروو دی پرفارمنس. ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیومن کنٹرول اس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مینجمنٹ بائی واکنگ اراؤنڈ.
اس کو مینجمنٹ بائی وانڈرنگ اراؤنڈ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے دو نام ہیں, ایک تو مینجمنٹ بائی واکنگ اور ایک ہوتا ہے مینجمنٹ بائی وانڈرنگ اراؤنڈ بھی اس کو بولتے ہیں. بائی اب وانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ وانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ رینڈملی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں, ادھر سے آپ کا راؤنڈ لے رہے ہیں بغیر بتائے. unannounced rounds is generally considered the management by walking around. ٹھیک ہے, اس میں you listen rather than talk, you teach rather than tell, and you facilitate rather than the ordering. اب آپ جاتے ہیں کسی ایک پروڈکشن یونٹ لگا ہوا ہے, ایک کام ہو رہا ہے, آپ یو آر دا مینیجر, یو آر دا سپروائزر, آپ وہاں رینڈملی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں کام ہو رہا ہے, سو یو ول سی کہ what people are doing. You will not interfere. You will try to listen کہ what they are discussing with each other. کہ کیا ہوتا کیا ہے اس انوائرمنٹ میں. You will try to pay attention to کہ how the things are discussed. اگر کسی کو پرابلم آتی ہے تو how people are doing those things. And then you teach them. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کام تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے تو you teach them. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے کیجئے, یہ کام اس طرح سے کیجئے. ٹھیک ہے, it's not like آپ وہاں جا کے چھاپا مار رہے ہیں. It's like کہ you just go there and you see کہ واقعی لوگوں کو کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور واقعی لوگ کہاں کہاں فیل کرتے ہیں کہ ان کو ایکسس سپورٹ چاہیے, اور کس طرح سے وہ سپورٹ کو مانگتے ہیں, تاکہ اگر کوئی چیز سامنے آ رہی ہے اور آپ تک نہیں پہنچی تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں, آپ دیکھیں کہ کام کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اینڈ دین یو فیسیلیٹیٹ رادر دین آرڈر. آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یو آر دا فیسیلیٹیٹر اوور دیر, یو آر میکنگ تھنگس گو مور اسموتھلی دین لائک یو آر آرڈرنگ کہ ڈو اٹ لائک دیٹ یا ڈو اٹ لائک دس, اس طرح سے کریں, دس از ناٹ گڈ. یو ڈونٹ تھریٹ پیپل اوور دیر, یو جسٹ ٹرائی ٹو بی فرینڈلی ود دیم. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ وہاں جائیں راؤنڈ پر تو پیپل شوڈ بی اسکیئرڈ آف یو. تو پیپل شوڈ ٹیک یور پریزنس ایز اے بلیسنگ کہ ٹھیک ہے مینیجر آیا, اب ہم کو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کام میں یہ رکاوٹ آتی ہے. رائٹ, تو یہ کنٹرول آٹومیٹیکلی ایک فلو بن جاتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں یہ چیز چاہیے, امپلائیز کو نظر آتا ہے کہ ہم کو یہ چیز دکھانی ہے, ہم کو یہ چیز چاہیے, اس کام کے پروسیس میں یہ پرابلمس آتے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ دا تھنگز آر ڈن. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے ڈیلنگ ود پرابلم امپلائیز بائی اٹمپٹنگ ٹو ہیلپ سالو دا پرابلم. اب ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے ڈیلنگ ود پرابلم امپلائیز. اگر فار ایگزامپل کسی کو کوئی پرابلم ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. یو آر اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اگر ابھی آپ کا تو فارچونیٹلی ورچوئل کیمپس ہے, بٹ ان کلاس جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلمس ہوتے ہیں, ناٹ نیسسریلی ایجوکیشنل پرابلمس, مے بی فیملی پرابلمس, مے بی فائنینشیل پرابلمس. So they look worried. They are not paying attention in the class. So teacher might observe that students has not been paying that much attention as he used to in the past. So آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس اسٹوڈنٹ کو بلا لیتے ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ خود آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ اس کو بٹھاتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں what is wrong with you. آپ اس کو بہت فرینڈلی مینر میں پوچھتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلمس ہیں, مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ کو تھوڑا سا کلوزلی آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن کاؤنسلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جنرلی پیپل آر ورڈ اباؤٹ سیورل تھنگس, سو دے مے ہیو ڈسٹارٹیڈ, ان کے مائنڈ میں ڈسٹارشنز ہوتی ہے, دے مے ناٹ ہیو بین پیئنگ فل اٹینشن ٹو دی آن گوئنگ ایکٹیویٹیز. تو آپ ان کو بلاتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب کیا مسئلہ ہے, اینڈ دین یو ٹرائی ٹو گیو دیم انسٹرکشنز, دین یو ٹرائی ٹو گیو دیم لٹل بٹ آف ہیلپ. کاؤنسل آپ ان کو کرتے ہیں کہ سی آپ اس چیز کو اس طریقے سے سالو کریں. ایک سائیکولوجیکل آپ کو ان کے ساتھ لنک ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. پروفیشنل یونیورسٹیز میں اور آرگنائزیشنز میں امپلائی اسسٹنس پروگرامز ہوتے ہیں. یہ بھی اس کے بالکل نیچے آ رہا ہے سلائڈ کے, اگر آپ بالکل نیچے دیکھیں تو اس میں, بلکہ اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اٹس اے اسٹاف آف پیپل ہو ہیلپ امپلائیز گیٹ پروفیشنل اسسٹنس سالونگ دیئر پرابلمز. یہ ہوتا ہے کہ ایک کاؤنسلر انہوں نے لائک پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک, اس پر وہ آپ کو اگر کوئی بہت ہی آپ کو پرابلم پرسنل ہے جس کی وجہ سے یو آر ریئلی ورڈ اور آپ کی اٹینشن اپنے عام کاموں پر نہیں جا رہی, یو نیڈ کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے, یو نیڈ سپورٹ, یو نیڈ کہ آپ کو لوگ کنسول کریں. یہ بہت ہی سائیکولوجیکل تھراپی ہوتی ہے جو نہ میڈیسن سے ملتی ہے نہ کسی سے. صرف آپ یو ٹاک,
You just relieve the burden of your heart, and the counselor knows کہ آپ سے کس طریقے سے اس میں بات کرنی ہے, and the counselor knows کہ آپ سے کس طریقے سے چیزیں اگلوانی ہیں تاکہ وہ آپ کو پراپر گائیڈنس دے سکے. پھر وہ آپ کو اسموتھ ڈاؤن کرتا ہے, آپ کو کنسول ڈاؤن کرتا ہے کہ things are like that, this is life, or things happen like that, do not impose this thing on your regular flow of work, وہ افیکٹ ہوگا, اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پروفیشنل سروسز دی جاتی ہیں آرگنائزیشنز میں, کیونکہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں اسپیشلی ابراڈ, کیونکہ سائیکولوجیکل یا سائیکیٹری اٹس ویری ویری ایکسپینسو اوور دیئر, بٹ اسٹل آرگنائزیشنز مینیج ٹو ہیو دیز کائنڈز آف ڈپارٹمنٹس یا چھوٹے سے آپ کے کیوبیکلز یا لوگ ہائر کرتے ہیں آپ اس کے لیے, تاکہ آپ کے باقی امپلائیز کو اگر کوئی پرابلم ہے تو دیز تھنگس شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ پراپرلی. تو اس میں بھی آپ کو کاؤنسلنگ ہی پرووائڈ کی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے, مینجمنٹ کاؤنسلنگ از گیونگ امپلائیز فیڈ بیک سو دے ریئلائز دیٹ اے پرابلم از افیکٹنگ دیئر جاب پرفارمنس. ابھی آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو امپلائیز کو فیڈ بیک مل رہی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پرابلم, آپ اس لیے ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, آپ خود سے بھی بلا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ سی آئی ہیو بین آبزرونگ. ایک مینیجر بہت جلدی آبزرو کر لیتا ہے کہ یو ہیو ناٹ بین پیئنگ اٹینشن, آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ اتنے خوش نہیں ہیں جتنے ہوا کرتے تھے, آپ کی انوالومنٹ نہیں نظر آ رہی اپنے کام سے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی, تو آپ کو ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جسٹ کم ٹو می, اور آپ وہاں جائیں کاؤنسلر کے آفس میں ان سے بات کریں, رائٹ. سو دین آپ, کیونکہ آپ کے مینیجر کو پتا ہے کہ اس کو جو پرابلم ہے وہ آپ اس کے کام کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, ہی از ناٹ بین پیئنگ دیٹ مچ اٹینشن ایز ہی شوڈ. ٹھیک, تو ریفرنگ امپلائیز ود پرابلمس ٹو امپلائی اسسٹنس پروگرام, دیٹس واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, کہ آپ امپلائیز کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ امپلائی اسسٹنس پروگرامس پر جائیے. آپ کی آرگنائزیشن نے اگر یہ سروس دی ہوئی ہے تو آپ اپنے امپلائیز کو کہتے ہیں کہ گو اینڈ اٹینڈ دوز سروسز, رائٹ. تو یہ ایک آرگنائزیشن آپ کو سائیکولوجیکلی ریلیو کرتی ہے, آپ کو اٹس ناٹ لائک یو آر ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, ہیومن بینگس کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نا تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی جو ہم نے ڈسکس کی تھی. تھیوری ایکس تو وہی بات ہے کہ پتھر مارنے والی بات ہے, کام صحیح نہیں کر رہے, کمپلینٹ آ گئی, پنش کرو. نو, ہیومن ریلیشنز کا جو تھیوری وائی آئی تھی, ہیومن ریلیشنز جس میں بہت زیادہ ہائلائٹڈ ہوئے تھے بعد میں, اس میں یہ تھا کہ ہیومن بینگس کو ہیومن بینگس کی طرح ٹریٹ کریں تو ان کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو ان کے پرابلمس کے ساتھ آپ بیسک پرابلمس کو سالو کریں تو دے وڈ بی ہیپی, دے وڈ پرفارم مور پروڈکٹیولی. So these programs are the outcome of those paradigms جو بعد میں نکلی تھی. ٹھیک, تو اس طرح سے آپ ان کو تھوڑا سا کنٹرول کا ایلیمنٹ رکھتے ہوئے انفارملی کاؤنسل کرتے ہیں. کوچنگ کا ماڈل دیکھیے, یہ ایک I will just read this out. یہ کیا اس میں سچویشن ہو سکتی ہے کہ ڈسکرائب دا کرنٹ پرفارمنس, یو ڈسکرائب دا ڈیزائرڈ پرفارمنس. ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ابھی کی پرفارمنس یہ چل رہی ہے, جبکہ ہم نے جو ڈیزائرڈ تھی وہ یہ رکھی تھی. آپ اس سے ایک کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ اب ایسا تو نہیں ہوگا, اب آپ کر لیں گے یہ کام, اینڈ دین یو فالو اپ. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی یہ بندہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دس از ہاؤ یو کوچ اے پرسن. ٹھیک ہے, یو آر ٹیچنگ ایکچولی. اب مسئلہ آتا ہے جناب ڈسپلن کا. ڈسپلن از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ تھنگ. ڈسپلن میں آپ کو کچھ کریکٹیو میجرز لینے پڑتے ہیں. ڈسپلن وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو ٹریک پر رکھنے کے لیے سب کو کچھ گائیڈ لائنز دینی پڑتی ہیں کہ ممبرز آر سپوز ٹو فالو دوز گائیڈ لائنز. ڈسپلن از اے کریکٹیو ایکشن ٹو گیٹ امپلائیز ٹو میٹ اسٹینڈرڈز اینڈ اسٹینڈنگ پلانس. کریکٹیو ایکشنز اگر ایک رول ہے اور all employees are supposed to follow that rule, so those people who are not following it, they are facing the discipline problems. ٹھیک ہے, they are breaking the rules. So when you break the rules, when you do not follow the rules, so it becomes a matter of discipline, right? To change ineffective employee behavior discipline آپ کیوں کرتے ہیں؟ You just need to change the ineffective behavior of employees. You have to let employees know that the action will be taken if when standing plans or performance requirements are not met, and to maintain the authority when challenged. آپ ان کو یہ بتاتے ہیں clearly کہ اگر وہ organizational norms, standards اور procedures اور guidelines کے ساتھ follow up نہیں کریں گے یا conform نہیں کریں گے تو they will be penalized for that. They will be questioned for that. They will be observed for that. Open hand آپ کو کوئی نہیں دیتا کہ جو دل چاہے آپ کریں.
you are definitely been you are answerable for your deeds. That's what discipline is for. اگر آپ ڈسپلن نہیں رکھیں گے تو جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا, which would make all other employees uncomfortable at the workplace. تو یہ ڈسپلن ایشوز اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر بندہ کمفرٹیبلی اپنی ورک انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیکس ہو کر کام کرے. ٹھیک, اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے اٹس ناٹ اے اسمال ڈومین, کیونکہ جب ڈسپلن کے ایشوز ہوتے ہیں تو پیپل امپلائمنٹ گیٹس ان ڈینجر. ٹھیک ہے, کیونکہ امپلائمنٹ کے سرٹن کلوزز ہوتے ہیں ڈسپلن کے. ڈسپلن میٹرز کو جب آپ سالو کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں تو اس کے کچھ کلوزز ہوتے ہیں جس میں اگر تو بہت سیویئر بریکنگ آف رول ہوئی ہے تو یو مے ہیو ٹو فائر دا امپلائی ایز ویل. اور فائرنگ کا اگر پروسیجر ٹھیک نہیں تھا تو امپلائی میں سو یو ان رسپانس. اور اگر امپلائی ونز دا کیس یو ہیو ٹو ہائر بیک این امپلائی ود آل دی بینیفٹس اینڈ ود آل دی ایڈیشنل کاسٹ دیٹ یو وڈ ہیو ٹو پے, کیونکہ آپ نے امپلائی کے سائیکولوجیکل فائنینشیل اس چیز پر اٹیک کیا, تو یو ول ہیو ٹو پے دا کاسٹ فار اٹ. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ خواہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک امپلائی کام نہیں کر رہا تو آپ نے غصے میں آ کے اس کو باہر نکال دیا. نو, یو ریئلی ہیو ٹو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پراپر جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں فارمل آرگنائزیشنز کو جوائن کیجئے. یہ رولز جنرلی جو ہمارے یہاں اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتے ہیں. اس میں مالک از ناٹ ہیپی, ہی وڈ فائر یو ایٹ دا اسپاٹ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب, وہ سو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی رول اور ریگولیشن اور پالیسی ہے ہی نہیں ہے. پالیسیز آر جنرلی میڈ ان دی فارمل آرگنائزیشنز, پراپر آرگنائزیشنز میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, میرٹ بیسڈ آرگنائزیشنز میں بنتی ہیں جس میں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایسا نہیں ہے کہ امپلائر ہی رولر ہے, امپلائیز بھی رول کر سکتے ہیں, امپلائیز کے بھی اپنے رائٹس ہوتے ہیں. تو وہ صرف ایکسرسائز ہوتے ہیں when you have دی پراپر دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. پروگریسو ڈسپلن سٹیپس دیکھیے کہ کیسے ڈسپلن کے سٹیپس آگے بڑھتے ہیں. یو فرسٹ ایک طریقہ ہے نا کہ پہلے کسی شخص نے ایک غلط کام کیا. غلط کام مینس کہ کوئی رول بریک کیا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے ایک اورل وارننگ دیتے ہیں, آپ اس کو زبانی سمجھاتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس اگین. وہ بندہ یہ چیز دوبارہ کرتا ہے تو دین یو گیو ہم اے ریٹن وارننگ. جب یہ ریٹن وارننگ آپ کو ملتی ہے تو اٹ گوز ان ٹو یور فائل. جنرلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر آرگنائزیشن میں, لیکن جنرلی دیر آر ریکوائرڈ 3 ریٹن وارننگز آپ کی فائل میں ہونی چاہیے جس کی بیس پر آپ ایک امپلائی کو فائر کر سکتے ہیں. وہ ریٹن وارننگز اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ 1 2 3 کے بعد اب آپ اس پہ کیس بنا کر اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ ڈسمسل کر سکتے ہیں. سسپینشن اور ڈسمسل میں فرق ہوتا ہے. سسپینڈ میں یو سمپلی فائر دا پرسن. جو ڈسمسل ہوتا ہے دیٹ از مور سیویئر. اس میں جب فائرنگ تو ہوتی ہے لیکن امپلائی از ناٹ کیپیبل آف بینگ ہائرڈ بائی دی ادر آرگنائزیشنز ایز ویل. آپ کا کیس اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی جو اگر وہ کسی اور آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے تو یو ہیو دا رائٹ ٹو سینڈ دیم اے لیٹر اینڈ ٹیل دیم کہ ان کے اوپر ڈسمسل کا کیس تھا. تو وچ مینس کہ اتنا سیویئر ان کا پیچھے کارنامہ تھا یا اتنی سیویئر وائلیشن تھی کہ جس کی بیس پر he is not eligible, he or she is not eligible to join any other organization for the next 3 years. یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے. تو یو اگین ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کیوں امپلائیز کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس بنا ہے تو وہ کس لیے بنا ہے, رائٹ. تو خواہ میں آپ ان کو پرسنل باعث کی بیس پر یا بغیر انویسٹیگیٹ کیے آپ سزا نہیں سنا سکتے. تو جنرلی ڈسپلن کی کمیٹیز بنتی ہیں جس میں یو انوالو پیپل فرام ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. دین دے آسک دی جو جنہوں نے غلطی کی ہوتی ہے, جو افیکٹیز ہوتے ہیں, ان سب کو آپ بلا کے ان کے ورڈکٹس لیتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں ان کے ورڈکٹس, سگنیچرز کرواتے ہیں ان سے, اینڈ دین یو لائک ٹیک سرٹن اسٹیپس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خواہ میں کھڑے کسی کو فائر کر دیں گے. فارمل آرگنائزیشنز میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ڈاکیومنٹس مسٹ بی مینٹینڈ. یہ میں آپ سے بول رہی ہوں کہ ریٹن ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے اٹ ریئلی از امپورٹنٹ. ریٹن وارننگ اسپیشلی آپ ان کی فائلز جب پرسنل فائلز چیک کرتے ہیں
اس میں سے اگر ریٹن وارننگز برآمد ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ the person has been doing certain non-friendly issues یا دوسروں کے ساتھ کچھ پرابلم اورینٹڈ ایشوز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ, تو اس لیے اب آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو آرگنائزیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہتے. تو دس از دا ڈسپلن میٹر, دیٹس ہاؤ یو کنٹرول دا بہیویئر آف امپلائیز. پرابلم امپلائیز, کون سے پرابلمز امپلائیز کریٹ کر سکتے ہیں ایک آرگنائزیشنز میں جو امپلائرز کو انوائے کرتے ہیں. لیٹس سی, لیٹ امپلائی. لیٹ آنا تو سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ روز لیٹ آتے ہیں, آپ آفٹر ایوری ادر ڈے لیٹ آتے ہیں, اور یو آر کازنگ ٹربل ٹو ادر پیپل ایز ویل. ایبسینٹ امپلائی, آپ کو ہر دوسرے دن چھٹی چاہیے یا آپ ہر دوسرے دن بتائے بغیر ایبسینٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ آپ کی کچھ اسائن لیوز تھیں وہ اویل کرنی, اب آپ خام ایبسینٹ ہو رہے ہیں, پینلٹیز بھی لگ رہی ہیں, پے بھی کٹ رہی ہے, پھر بھی آپ ایبسینٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے لوگ کمٹمنٹ نہیں شو کرتے آرگنائزیشن کے ساتھ. ڈس آنیسٹ امپلائی, یو آر ناٹ شوئنگ یور آنیسٹی ود دا ورک. وائلنٹ اور ڈسٹرکٹیو امپلائیز, ایسے لوگ ہوتے ہیں جھگڑالو, ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا, ہر کسی کی چیزوں کو نقصان پہنچانا, یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. Alcoholic or drug users, then there are few people, ہمارے یہاں تو alcohol is not allowed at all being on our religious basis, لیکن in western organizations alcohol organizations کے اندر is strictly prohibited. ٹھیک ہے, تو you are not supposed to take alcohol and drugs while you are on job. باہر آپ نکل کے لے سکتے ہیں alcohol, لیکن being on job اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کہتا ہے, then you don't feel comfortable. You can expect anything from that person. The non-conformist, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, they do not want to follow any rule, کہ this rule should not be for us. This leftist لوگ ہوتے ہیں نا, non-conformist قسم کے, کسی چیز کو بھی فالو کرنا پسند نہیں کرتے. تو then they create problems in each and everything. Then employee with the family problems, اگر آپ کی فیملی کا کوئی پرابلم اتنا بڑا ہے جو کہ آپ کے کام کو افیکٹ کر رہا ہے, then it might affect the work overall in the organizational environment as well. Insubordinate employee, اب ایسا ہے کہ ایک امپلائی ہے جو آپ کی کسی فارمل ہائرارکی میں سیٹ نہیں ہو پا رہا. کوئی کانٹریکٹر ہے, کوئی کانٹریکٹ میں بندہ باہر سے آیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ عرصے کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا, لیکن he is creating lots of problem for you. Insubordinate ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس نے کچھ عرصے بعد چلے جانا ہے, آپ نہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, and he is really exploiting the situation, then it's a problem. Employee who steals, یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ ظاہری سی بات ہے, سامنے تو اسٹیل نہیں کرتے, they would steal کسی بھی آرگنائزیشن کے ایشو پہ, کہیں سے پیسے آئے وہاں سے مار لیں. تو یہ چیزیں بہت جلدی سرفیس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں سے پیسے کٹنا شروع ہوتے ہیں آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ this employee has the problem of stealing from the offices, from the phone calls, from the computers, from the maybe آپ کو ٹی کا الاؤنس ملتا ہے اس میں سے بھی وہ پیسے کھا رہے ہیں. تو یہ stealing is a very troublesome problem. The sexual or the racial harassment, and there are few people who don't make women in the organization feel comfortable. ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کے ریمارکس پاس کرنا, ان کو maybe you just make those statements in the public that are not bearable by not only by the females but by other people as well. So you don't pay attention to what are the organizational norms. تو ایسے لوگ بھی safety violators. And then sick employees, ایک ایسا employee جس کو ہر روز کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. I mean this is something natural, but still اگر وہ ہر روز کہہ رہے کہ میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا, then organizations have issues. وہ کہتے ہیں کہ پہلے get yourself treatment and then come back. Employee who is often socializing and doing the personal work. کچھ ایسے امپلائیز ہوتے ہیں جو جاب پر بھی اپنا پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں, یا all the time they're busy in socializing with other people. They're never on their desks. They all the time chat with other people, all the time on the phones, all the time on the ان ویب سائٹس پر جو سوشل ویب سائٹس ہیں اس پر ہوتے ہیں. So they seemingly are not paying attention to the work. So these are the problems that you should expect from employees, and you really need to develop mechanisms that how to control them. Discipline کا model دیکھیے. You refer to the past feedback. You ask why the undesired behavior was used. آپ ان سے پوچھتے ہیں. Then you give the discipline. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ this is the right way. ہماری آرگنائزیشن اس چیز کو allow نہیں کرتی. Then you get commitment to change and develop a plan. Then summarize and state the follow-up. پھر آپ ان کو
بتاتے ہیں اور ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ اب ایسا بیہیویئر نہیں ہوگا, اینڈ دین یو سی دا فالو اپ. اوکے, گائیڈ لائنس فار افیکٹو ڈسپلن. کچھ گائیڈ لائنز ہیں جو آپ کو افیکٹو ڈسپلن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, کلیئرلی کمیونیکیٹ دا اسٹینڈرڈز اینڈ اسٹینڈنگ پلانس ٹو آل امپلائیز. ان کو کلیئرلی بتا دیجیے کہ یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ہم ان پر اسٹرکٹلی بلیو کرتے ہیں, اور آپ کا ایک سنگل وائلیشن ول ڈسٹروائے یور پرفارمنس ود دی آرگنائزیشن. بی شیور دیٹ دا پنشمنٹ فٹس دا کرائم. میک شیور کہ جو پنشمنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے ایک کام کو وائلیٹ کرنے کے لیے وہ اس کو ایڈریس کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فار دا سیک آف اٹ آپ نے پنشمنٹ رکھ دیا, وہ سالو نہیں کر رہی ایشو, دین اٹس اے پرابلم. فالو دا اسٹینڈنگ پلانز یور سیلف. خود بھی فالو کیجیے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ لوگوں کو کہنے کہ آپ نے لیٹ نہیں آنا اینڈ یو آر لیٹ یور سیلف. فالو دا اسٹینڈنگ پلانز. چھٹیاں نہیں لینی لیکن یو یور سیلف آر آن لیو ایوری ادر ڈے. تو دین امپلائیز گیٹ لائک ڈی موٹیویٹ. وہ کہتے ہیں وہ خود چھٹی کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. ٹیک کنسسٹنٹ امپارشل ایکشن وین دا ریزلٹس آر بروکن, رولز آر بروکن. اگر ایک رول بریک ہوا ہے اور اس کے لیے سزا ایک مقرر ہے, اس میں پھر اب آپ کو پرسسٹنٹ رہنا پڑے گا. ڈونٹ گیو دیم کہ اس کے اوپر جو ڈسپلن کا رول بول رہا ہے فالو دیٹ. کچھ اپنی طرف سے انوویشن مت کیجیے, کچھ اس میں ریلیکسیشن دینے کی کوشش مت کیجیے, بیکاز دیٹ ول انوائٹ دا بہیویئر ٹو انکریز. ٹھیک ہے, آپ نہیں چاہتے کہ وہ بہیویئر انکریز ہو. دین ڈسپلن امیڈیٹلی بٹ اسٹے کام اینڈ گیٹ آل دا نیسسری فیکٹس بفور یو ڈسپلن. فوراً ڈسپلن کے میٹرز کو ہینڈل کیجیے. پلیز بی کام وائل یو آر ڈسپلننگ اینڈ گیٹ آل دا نیسسری. پہلے ساری انفارمیشن لے کر رکھیے, دین چارج دا پرسن ود جو بھی اس کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی ہے اس کے اوپر اس کو تب بتائیے جب وین یو آر 100% شیور کہ ایسا واقعی میں ہوا ہے. ڈسپلن ان پرائیویٹ. پہلے اٹس ناٹ این اپروپریٹ مینر کہ آپ اس کو پوری پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یو ہیو ڈن دس دس دس. ڈسپلن ان پرائیویٹ. آفس میں بلائیے, طریقے سے بات کیجیے, اینڈ دین ٹیل ہم اور ہر کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, اینڈ دین فالو اپ. ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹ ڈسپلن. دس از ویری امپورٹنٹ. جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں, کیونکہ تھنگز وچ آر سیڈ ان وربلی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, بیکاز امپلائیز مے گیٹ deviated from what they had said previously. Either record the things or take their signatures on whatever they have said. کیونکہ جب چیزیں ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی تو then things get distorted. I have like gone through the discipline cases جس میں چیزیں ڈاکیومنٹڈ نہیں تھیں, and the very next day جو بھی بیچ میں compliants تھے they just جو وائلیشن والے تھے لوگ, victims and complaints, وہ the person who was accused of doing something, he simply said that he never said that and he never did that. So he totally switched from his statement that he actually had said in some of the time. So documentation is very important. When the discipline is over, resume the normal relations with the employee. ڈسپلن کا آپ نے ایک اسٹیپ لیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کو ریٹرن وارننگ بھجوا دی پہلی, ابھی امپلائی اسٹل ود یو, تو اگر آپ نے اس کو ڈانٹا ہے, وربل وارننگ دی ہے, یا کوئی ایک اسٹیپ لیا ہے, تو وین دیٹ میٹر از اوور, بی نارمل. اس کو بار بار اس بات کی یاد دہانی مت کرائیے کہ اس نے کچھ غلط کام کیا تھا, بار بار اس کو اس بات کے لیے مت فورس کیجیے, کیونکہ دین اٹ وڈ برنگ ان ہم دا سیم بہیویئر ویری سون. ٹھیک ہے, so you have to be very very careful. So that was all about the discipline. Let's see, Janab. Identify which guideline is being followed or not being followed in the following statements. Use the guidelines in this exhibit as the answers. Place the letters A to H for the guidelines on the line before its statement. اب یہ جو پچھلی والی آپ کی ایک سلائیڈ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے, اس میں یہ والی A to H, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا والا اس پر اپلائی ہو رہا ہے. The boss must have been upset to yell that loudly.
The boss must have been upset to yell that loudly. बॉस ने किसी का डिसिप्लिन किया और उसके ऊपर यल किया, डांटा उसको बहुत ज्यादा, एंड नाउ ही इज बीइंग अपसेट फॉर दैट. देखते हैं कौन सा वाला ये. Follow the standing, take consistent impartial actions when the rules are broken. Discipline, okay, it's discipline immediately, but stay calm and get all the necessary facts before you discipline. I think E gets for that, because here the manager and the boss is not being calm, so E is the right answer. Next is, it's not fair. The manager comes back from the break late all the time. Why can't I? This is very interesting. Manager खुद लेट आता है, जनाब हम क्यों ना लेट आए. So it is C. Follow the standing plans yourself. C. When I leave the place a mess, the manager reprimands me. When Chris does it, nothing is ever said. जब मैं करता हूँ तो हर कोई बोलता है, बॉस समेत. जब क्रिस करता है तो कोई नहीं बोलता. ठीक है, आप ये देखिए, clearly communicate, no, be sure that the punishment fits the crime, follow the standard, take consistent impartial action when the rules are broken. Consistent लीजिए, impartial action लीजिए. Impartial means कि किसी की तरफ biased ना हो. ठीक है, तो ये D is the right answer. The boss gave me a verbal warning for smoking in the restricted area and placed a note in my file. Verbal warning for smoking in the restricted area. So, discipline immediately, but stay calm and get all the necessary. No discipline in private. Private, I think this is the one. Discipline in private restricted area, तो जहाँ वहाँ उसको मना किया कि smoking ना करें, लेकिन he should have told him that in the private area. तो F would be the right answer. I want you to come into my office so that we can discuss this matter. Hold on. This is F. Okay, the boss is inviting him in the office. This is F, the private one. This can be something else. The boss gave me a verbal warning for smoking in the restricted area and placed a note in my file. This must be something else. Placed a note in my file. Document discipline. Yeah. Be sure that it fits the crime. Okay. It would be G. You are documenting the discipline. So G would be the right one. ये हमने F लिखा है, लेकिन this is actually the G part. ठीक है? This is G. So that was the application of the ideas that we have just learned. Okay. Now comes the next part, productivity. Control systems में productivity is very very important. Productivity क्या होती है? It's a performance measure relating outputs to the inputs. For example, productivity क्या होती है? कितना input use हुआ in order to make an output? उसको आप ratios को compare करते हैं. अगर आपके for example 6 units are utilized as inputs and you are producing 12 outputs, तो it means कि आपकी productivity की ratio is 2. ठीक है, या अगर आप 2 divided by 1 means the 2, ऐसे ही है. तो productivity determine करती है कि इस वक्त में आपने कितना available resources से बनाया. एक बात याद रखिए कि outputs को produce करना सिर्फ यहाँ तक productivity की game नहीं होती है. प्रोडक्टिविटी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये रॉ मटेरियल है, ये लोग हैं, ये टाइम है, ये मशीनरी है, अगले हफ्ते तक प्रोडक्शन बन जानी चाहिए. प्रोडक्शन तो बन गई, ये आउटपुट्स हैं आपके. ठीक है, लेकिन अगर उसकी डिलीवरी के लिए कोई आपके पास कस्टमर नहीं है, आपसे वो कोई माल खरीदने को तैयार नहीं है, तो देन इट्स नॉट प्रोडक्टिव. Why you are wasting lots of raw material and energy and all that stuff?
جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتی ہے, کوئی خرید لیتا ہے آپ کا پورا مال اور آپ کو اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو پروفٹ ہوتا ہے اور وہ آگے یوز ہوتی ہے پروڈکٹ, دین اٹ از کالڈ پروڈکٹیوٹی. اگر آپ بنا کر آؤٹ پٹس اپنے پاس سیو کرتے جا رہے ہیں, دیٹس ناٹ پروڈکٹیوٹی. اس کو نکلنا ضروری ہوتا ہے, اس کو فائنل کسٹمر کے پاس پہنچنا ضروری ہوتا ہے, اور آپ کے پاس پازیٹیو فیڈ بیک آنا بھی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یونٹس پروڈیوسڈ, لیبر آورز پر یونٹ, ورکرز پر ٹوٹل آؤٹ پٹ, کاسٹ آف لیبر, کاسٹ آف مٹیریل, مشین, کاسٹ ساری میجر کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس فائنل جو چیز بن رہی ہے اس کے ساتھ وہ کاسٹ کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. آپ کو اس والے لیکچر میں کیلکولیٹ کرنا بھی سکھاؤں گی پروڈکٹیوٹی. پہلے دیکھتے ہیں سمپل سٹیپس. یو سلیکٹ اے بیس پیریڈ ٹائم. فار ایگزامپل بیس پیریڈ ہوتا ہے وہ جس سے آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اس سال کا یا لاسٹ ایئر کا آپ لے لیں. لاسٹ ایئر سے کیونکہ پروڈکٹیوٹی اس دفعہ اگر آپ کی فار ایگزامپل 50% آئی ہے تو اچھی ہے بری ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا, انلیس کہ آپ اس کو کمپیئر کریں کسی پریویس سال کے ساتھ. پچھلے سال کی کریں گے کہ پچھلے سال آپ کی 60% تھی, اس بس 50% آئی ہے تو اٹ مینس کہ آپ پیچھے چلے گئے ہیں. پچھلے دفعہ آپ کی 50% آئی تھی, اس دفعہ 60% آئی تو اٹ مینس کہ آپ آگے آ گئے. So you really have to select the base period compare کرنے کے لیے. You determine the output for the time period. پھر اس ٹائم کا آپ آؤٹ پٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں. You select all inputs for or a single input factor. You divide the output by the input factor to determine the productivity rate. So ابھی آپ کو productivity calculate کرنے کا ہم طریقہ سکھاتے ہیں. Come to the next slide. Okay. Production versus productivity, that's what I was talking about. Production can rise and productivity can fall due to the increased operational costs of higher output. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, آپ کے پاس گیون را مٹیریل ہے, لوگ ہیں, ٹائم ہے, اینڈ یو آر پروڈیوسنگ آؤٹ پٹس بنائی جا رہے ہیں آپ, لیکن پروڈکٹیوٹی فال ہو سکتی ہے اگر کیونکہ کوئی خرید نہیں رہا تو آپ کی آپریشنل کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا چکر, رائٹ. اف دا ڈیمانڈ از ناٹ دیئر اینڈ یو آر سپلائنگ دی مٹیریل ٹو دی ریٹیلر آؤٹلیٹس اینڈ دے آر ناٹ بینگ سولڈ, تو اٹ مینس کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی نیچے فال کر رہی ہے. سو آپریشنل کاسٹس آر انکریزنگ بیکاز یو آر ریئلی investing lots of human and financial costs into that. And then plus inventory costs. اگر آپ سے کوئی نہیں خرید رہا تو it means کہ آپ کی inventory cost بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس میں کچھ steps آپ کو لکھ کر دکھاؤں گی کہ آپ productivity کو کیسے calculate کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, remember these rules. For example, how would you, میں یہاں ایک اور bullet بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ okay, let me give you the tips for calculating the productivity. Calculating the productivity percentage change. ٹھیک, اس میں you really have to remember few steps. For example, determine productivity rate this is rate, ٹھیک ہے, for the base period. بیس پیریڈ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیس پیریڈ از that period from with which you are comparing your current performance. ٹھیک ہے, پچھلا سال ہو سکتا ہے, مے بی آپ پچھلے 5 سال سے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 سال پہلے والا پیریڈ ایئر جو ہوگا وہ بیس پیریڈ ہوگا. دین ڈٹرمن productivity rate for the current period. دین آپ کیا کریں گے, دونوں کی پروڈکٹیوٹی ریٹ ہو کے سبٹریکٹ کریں گے آپ the base rate
from the current rate ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیے, if ڈفرینس دونوں کے درمیان جو آپ نے سبٹریکٹ کیا is positive, productivity has increased, and if negative, productivity has decreased. یاد رکھیے گا. decreased, ٹھیک ہے. divide the difference by the current rate to calculate the percentage of change. The percentage of change. جو آپ کا دونوں کا ڈفرنس ہے اس کو آپ نے کرنٹ ریٹ سے ڈیوائڈ کرنا ہے ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ کہ کتنا پرسنٹ انکریز ہوا آپ کا پچھلے سال سے یا پچھلے 5 سال سے اب تک. سو this is how you calculate. And production versus productivity, ki production can increase, but that's not the necessary guarantee ki aapki productivity has increased as well. So you really have to be careful. Let's actually calculate the productivity. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ایگزامپل اوپر دی گئی ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, اسٹینڈرڈ منتھلی پروڈکٹیوٹی ریٹ ان یور ڈپارٹمنٹ, اسٹینڈرڈ ایک سیٹ ہوا ہے, وہ ہے آؤٹ پٹس ہیں آپ کے 6000 یونٹس اینڈ ان پٹس آر $9,000 کے حساب سے آپ کی کاسٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ڈیوائڈ کرتے ہیں 6000 کو 9000 سے تو 0.67 بنتا ہے. دیٹ جو اسٹینڈرڈ ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی کا ریٹ. For the first 5 months of the year, calculate the current productivity rate and show it as a ratio and percentage both. Also calculate the percentage productivity change compared to the standard, stating if it was an increase or decrease. یہ سب کام آپ کو کرنے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب چینج 4 چیزیں دیکھنی ہے. 1 2 3 4 کیا کیا دیکھنا ہے؟ کیلکولیٹ دی کرنٹ پروڈکٹیوٹی دیکھنی ہے, ریشو اس کو بنانا ہے, اس کی پرسنٹیج نکالنی ہے, کیلکولیٹ دی پرسنٹیج پروڈکٹیوٹی چینج نکالنا ہے, اینڈ اف اٹ واز این انکریز ڈیکریز. 4 چیزیں آپ کو دیکھنی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے, یہ اور یہ. تو لیٹس ڈو اٹ. پہلے کا دیکھیے, جنوری کی میں آپ کو پہلے کی ایک لکھ کے بتا دیتی ہوں, باقی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کر لیں گے. جنوری کا آؤٹ پٹ ہے, اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں یہ والا پارٹ, تو کیسے ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ جنوری کا پارٹ ہے 59,000 کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, آؤٹ پٹس ہے نا, رائٹ, 59,000 آؤٹ پٹس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 9,000 سے, تو آپ کے پاس کیا آیا جواب؟ 59,000 سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 9,000 کو, تو آپ کے پاس 0.65 جواب آیا آپ کے پاس. اب ریشو کیا نکل رہی ہے؟ آپ یہاں لکھیں گے 0.65, پرسنٹیج کتنی آئے گی؟ 65%. اسی کو 65% از دا پرسنٹیج. اب پرسنٹیج چینج آپ نے نکالنا ہے. پرسنٹیج چینج یہ ہوتا تھا کہ اس میں سے آپ نے یہ والا چیز مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ چینج نکالتے ہیں, پرسنٹیج چینج پہلے سال کا یہ ہے, پرسنٹیج اس کو پہلا لے لیجئے
नंबर 1 परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 0.65 में से आप माइनस कर रहे हैं 0.67 विच इज इक्वल टू माइनस 0.67 0.2 ये आएगा 0.0 माइनस 0.014 राइट. सो आप क्या करेंगे, अब इसको 0.014 साइन इज नेगेटिव तो डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है, बट आप फिर भी इसको परसेंटेज चेंज हो गया करेंगे कि 0.014 डिवाइडेड बाय करंट के साथ 0.65 डिवाइडेड बाय 0.65 तो जवाब आया जनाब 0.022 which is equal to 2.2%. So this is an increase of 2.2% and definitely it has decreased. डिक्रीज की गई है क्योंकि नेगेटिव में आपका रिस्पॉन्स रेट आ रहा है. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दी परसेंटेजेस फॉर ईच एंड एवरी केस. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल 62,000 आया और इसको यहीं ज़बानी करते हैं. 6200 डिवाइडेड बाय 9,000 ठीक है. तो आया 0.68. यहीं मेरी लिख रही हूँ डायरेक्ट 0.68 which is 68% right. 0.68 में से आपने 0.68 में से exactly 0.67 तो 0.018 divided by 0.68 right. 0.68 minus 0.67 0.68 this one 0.01 divided by 0.68 तो ये आ रहा है 0.0147. नंबर 2 का है जनाब 0.0147 which means कि 1.5% and 0.6 it is positive. इंक्रीज हुई है जनाब आपकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि पॉजिटिव में आपका चेंज आ रहा है. अगले को देखते हैं. 6,000 डिवाइडेड बाय 9,300 तो 0.64 64%. 0.64 minus 0.67 0.02 divided by 0.64 तो 0.0388 तो it is 3.9 3. आप प्लीज इनको खुद भी हाथ से ट्राई करेंगे. पहले का मेथड मैंने आपको बता दिया सो दैट यू शुड नो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है. और ये माइनस में आ रहा है इसलिए डिक्रीजिंग है ठीक है. नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ साइन भी बना देती हूँ. ये वाला आपका डिक्रीज कर रहा है. अगला देखिए. आई एम लीविंग दिस वन. ये आपने खुद ट्राई करना है ठीक है. मैं ये नहीं कर रही, मैं नेक्स्ट वाला कर रही हूँ. 6,300 divided by 8,800 this is 0.71 which is 71% ठीक है. minus 0.67 0.045 divided by 0.71
71. तो दिस इज 6.4% आपका इंक्रीज ना, 6.4 और 6.5 लिख देते हैं, इसको राउंड कर देते हैं फिगर को, 6.5%, विच इज अ ग्रेट इंक्रीज है क्योंकि पॉजिटिव है, तो दिस विल बी दिस वन. ठीक है, आपने एक ट्राई करना है, बाकी मैंने आपको बता दिए कैसे करने हैं. तो यू शुड लर्न कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कि कितना आपका एक साल में प्रोडक्टिव सिस्टम हुआ और कितना आपको इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज हुआ और किस हिसाब से आपने उसको मैनेज करना है. ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं. प्रोडक्टिविटी का केस खत्म हुआ. अब कुछ फंक्शनल एरिया की रेशियोज होती हैं. आपको कंपनी के कुछ हिसाब किताब देखने के लिए कुछ रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. मैं कुछ रेशियोज लिख रही हूँ कि आपको किस चीज के लिए कौन सी रेशियो चाहिए, जितनी टाइम जो है हमारे पास उसमें लिखी गई. ठीक है, बाकी फिर मैं आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन कुछ आपको चीजें याद रखनी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें ये देखें, फाइनेंस का एरिया है आपका कुछ, देन आपकी रेशियो है, देन आपकी कैलकुलेशन है, आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंड फाइनली इज दी इंफॉर्मेशन. लेकिन क्या बताती है मैं आपको जुबानी बता देती हूँ. सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनी की. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इट्स जस्ट जनरली द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस होता है हर कॉस्ट निकाल के, हर तरह की कॉस्ट निकाल के जो आपके पास मार्जिन बचता है, दैट इज द रेशियो. और कैसे कैलकुलेट होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, देन दिस इज नंबर 1. नंबर 2 इज फॉर एग्जाम्पल, ओके और भी इसमें है, सॉरी लेट मी इरेज 2 थिंग्स फर्स्ट. यहाँ नहीं आएगी ये, और कैलकुलेट भी थोड़ा सा आगे कर दें आप. कैलकुलेट, और प्रॉफिटेबिलिटी की और भी रेशियोज हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी की दूसरी चीज नेट प्रॉफिट मार्जिन. एक ग्रॉस है, एक नेट है प्रॉफिट मार्जिन. ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट और इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स. ठीक है, देन आपका एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI भी इसको बोलते हैं. कितना इन्वेस्ट किया था और उस पर कितना रिटर्न आया. नेट प्रॉफिट और इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आपके एसेट्स. कल आपको बताया था ना एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स. ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, अब देखिए जी, लिक्विडिटी होती है कि कंपनी की कितनी कैश इंपॉर्टेंस है, कितना आप कंपनी के एसेट्स को सेल करेंगे तो आपके पास कैश की सहूलत मौजूद हो सकती है. तो इसमें करंट रेशियोज होती हैं कि आजकल के हिसाब से कितना आपका मार्केट वैल्यू बनती है. फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज, ठीक है. And then you have like quick ratios. Quick ratios में आपके पास आ जाती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. यहाँ से आप इन्वेंट्री को माइनस करते हैं. इन्वेंट्री इज अ बिग कॉस्ट टू यू. ओके, रिमेंबर दिस. करंट लायबिलिटीज
divided by current liabilities. کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. لیوریج کمپنی کا نکلتا ہے فار ایگزامپل ڈیٹ ٹو اکوٹی. لیوریج ہے اب آپ کی, اس کے لیے آپ کو ڈیٹ ٹو اکوٹی کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے. ڈیٹ ٹو اکوٹی which is total liabilities. ٹوٹل لائبلٹیز ہوتی ہیں آپ کی ڈیوائڈیڈ بائی اونرز اکوٹی. اونرز کی اکوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دین لاسٹ ایک دیکھ لیتے ہیں, آپریشنز کی ایک ہوتی ہے, یا آپ نے مارکیٹ شیئر کی دیکھنی ہے تو مارکیٹ شیئر دیکھ لیجیے. مارکیٹنگ کی دیکھ لیجیے. مارکیٹنگ کی ہمیشہ یو کیلکولیٹ دا مارکیٹ شیئر, ٹھیک ہے. اور مارکیٹ شیئر کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, بیکاز بہت ساری چیزوں میں یو ریئلی نیڈ ٹو نو کہ مارکیٹ شیئر کیسے کیلکولیٹ, تو یو ریئلی نیڈ ٹو نو کہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو کمپنی کی سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل انڈسٹری سیلز, ڈیوائڈیڈ بائی جو انڈسٹری میں سیلز ہو رہی ہے. آپ اگر آپ کا ایک پوری انڈسٹری ہوتی ہے نا, آپ فار ایگزامپل یو سیل ٹی, چائے کا اگر ہے آپ کا کوئی بزنس اور آپ اپنی کمپنی کی سیلز دیکھتے ہیں تو ڈیوائڈیڈ بائی جتنی آپ کی چائے کے کمپٹیشن میں لپٹن ہے, ٹپال ہے, دین سپریم ہے, اینڈ دین چھوٹی کوئی کمپنیز ہیں, ان سب کا ٹوٹل سیلز آپ اس سے ڈیوائڈ کریں گے اپنی سیلز کا, تو آپ کا ٹوٹل مارکیٹ شیئر نکلے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور 4-5 ریشوز ہیں, وہ میں آپ کو سلائیڈز میں آپ کی ہینڈ بک میں پرووائڈ کر دوں گی. بٹ یو ریئلی جسٹ ور ریکوائرڈ ٹو نیڈ کہ کچھ فائنینشیل ریشوز ہوتی ہیں فنکشنل ایریاز کی, جس کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. بیکاز آپ اس میں آئی وونٹ رائٹ ڈاؤن, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک اور لکھ دیتی ہوں. فار ایگزامپل ہیومن ریسورس کی دیکھ لیجیے. ایبسینٹیزم, ایبسینٹیزم کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے؟ نمبر آف ایبسینٹ امپلائیز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف امپلائیز. جتنے بھی آپ کے ٹوٹل نمبر آف امپلائیز ہیں ان سے آپ اپنے نمبر آف ایبسینٹ امپلائیز کو کریں گے تو آپ کی ایک ریشو. اینی وے میں باقی ریشوز اب نہیں لکھ رہی, ایز آئی سیڈ کہ میں آپ کی ہینڈ بک میں شامل کر دوں گی. بٹ یو ریئلی نیڈ ٹو نو کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹیوٹی جاننے کے لیے کون کون سی ریشوز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو دیٹ یو ول سی جنرلی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہو, اور اس حساب سے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کم جا رہا ہے تو امپروو کرتے ہیں, زیادہ جا رہا ہے تو یو فیل ہیپی, مارجن پہ جا رہا ہے تو دین یو ٹرائی ٹو امپروو آن دیٹ, ٹھیک ہے. سو ود دس وی ہیو covered and completed the chapter which was on control. We had talked about the financial and the human controls, and in human controlling we had talked about coaching, counseling, then we had talked about کہ کیسے آپ mentoring کرتے ہیں, then how to manage the discipline. Then we had talked a little bit about the productivity in order to control the extra cost associated کہ کتنا ہم profit margin بنا رہے ہیں. So you really need to have good controls over the company's profits and human and non-human assets. So inshallah in the next lecture I will discuss with you, and we will start off with the next and the last chapter, which is the operations management. So by then you take care, and I'll see you inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.